ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، اللہ رب العالمین کا جو ہمارے اوپر احسان اور کرم ہے، اگر زندگی بھر اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے رہیں تب بھی شکریہ ادا کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ دنیا کا سب سے محروم شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی شخص مصیبت زدہ نہیں ہے، وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کی اتنی بے شمار نعمتیں حاصل کرتا ہے کہ زندگی بھر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا رہے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ صرف اس کے جسم کے اندر جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، ان نعمتوں پر وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں انسان اگر غور کرے تو دنگ رہ جائے۔ بولنے کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، چلنے پھرنے کی نعمت، اس طرح کی بے شمار نعمتیں صرف اس کے جسم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھی ہیں۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوچے کہ اگر ان نعمتوں کو روپیے پیسے کے عوض اسے حاصل کرنا ہوتا تو ایک ایک نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ اسے خرچ کرنا پڑتا۔ جو ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں، اسپتالوں میں جا کر دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ جن کے گردے کام نہیں کرتے اور خون کی صفائی کرنے کے لیے انہیں ڈاکٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے، مشینوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ہر ہفتے وہ اسپتال میں داخل ہو کر گھنٹوں اپنے خون کی صفائی کرتے رہتے ہیں مشینوں کے ذریعے۔ یہی چیز ہم ایک لمبی مدت تک اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر رہے ہیں۔ 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70 سال جتنی ہماری زندگی گزر چکی ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک پیسہ کبھی خرچ نہیں کرنا پڑا۔ جن کو یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ان سے جا کر پوچھیں کہ جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے کتنا اب تک آپ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر چکے۔ اس طرح ایک ایک نعمت کے بارے میں انسان اگر حساب لگائے تو یقیناً اسے اللہ رب العالمین کا یہ قول بالکل
سچا محسوس ہوگا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے صرف اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم کیا دیا ہے ان تمام نعمتوں کے بدلے ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بارے میں واضح طور پر بغیر کسی گنجلک اور بغیر کسی جھمیلے کے واضح طور پر اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ صبر اور شکر کی زندگی گزاریں ہم۔ ہماری زندگی کے دو اہم پہلو ہونے چاہیے، صبر کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے اور شکر کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو پورے دین کا خلاصہ، پوری شریعت کا خلاصہ یہی دو چیزیں ہیں، صبر اور شکر۔ جیسے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب قاعدۃ فی الصبر کے اندر فرماتے ہیں، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جس کا اردو میں ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر سعید الرحمن تیمی، نسیم بن سعید الرحمن تیمی حفظہ اللہ نے اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے، PDF میں موجود ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر۔ چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، 1-1.5 گھنٹے کے اندر پوری کتاب آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کے نصوص پر، کتاب و سنت کے نصوص پر بغور نظر ڈالی جائے تو ایک شخص کو پتہ چلے گا کہ من حیث الجملہ دین دو چیزوں کا نام ہے۔ اگر کتاب و سنت پر آپ گہری نظر ڈالیں تو آپ کا آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا اس گہرے مطالعے کا؟ یہ نتیجہ نکلے گا کہ پورا دین جو ہے، پوری شریعت جو ہے، یہ من حیث الجملہ دو چیزوں کا نام ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کی کتاب و سنت پر کتنی گہری نظر تھی یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص واسط سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس عصر کی نماز کے بعد آیا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمیں آپ لکھ دیجئے۔ بیٹھے وہیں پر مجلس میں اور مغرب کی نماز سے پہلے انہیں لکھ کر دے دیے، عصر کے بعد بیٹھے اور مغرب سے پہلے انہیں لکھ کر دے دیے۔ یہ رسالہ العقیدۃ الواسطیہ کے نام سے چھپا ہوا ہے، موجود ہے، مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے مدرسے کے اندر۔ انہوں نے صرف کتنی مدت میں لکھا تھا؟ عصر سے لے کر مغرب تک، اور ہم نے مدرسے کے اندر اسے 6 مہینے میں پڑھا ہے۔ آپ اس رسالے کو پڑھے دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے قرآن و سنت کے نصوص کو انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اس کتاب کے اندر بھر دیا ہے۔ تو یہ ان کے علم کا مقام تھا، یہ ان کا علمی حال تھا، گہری نظر کتاب و سنت پر۔ ایسا محسوس ہوتا کہ پوری شریعت ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ ایک ایسے عالم دین کیا فرماتے ہیں صبر اور شکر کے بارے میں کہ اگر دین کے نصوص پر، شریعت کے نصوص پر گہری نظر ڈالی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین من حیث الجملہ دو چیزوں کا نام ہے۔ کیا وہ دو چیزیں ہیں؟ ایک ہے صبر اور دوسری چیز ہے شکر۔ صبر اور شکر ہی حقیقت میں دین ہے۔ ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی پیاری سی کتاب ہے، لیکن یہ ضخیم ہے، موٹی کتاب ہے، عدۃ الصابرون و ذخیرۃ الشاکرین، عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین۔ اس کتاب کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے سلف صالحین سے نقل کیا ہے کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ دین، ایمان جو ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے، اس کا نصف صبر ہے اور نصف کیا ہے؟ شکر ہے۔ تو یہ اہمیت ہے ان دو چیزوں کی جو کہ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے، صبر اور شکر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم چیز ہے صبر اور شکر۔ یہ حقیقت میں پوری شریعت کا اور پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی سلف صالحین سے اسی چیز کو نقل کیا ہے کہ سلف صالحین کا یہی کہنا تھا کہ دین کیا ہے؟ آدھا ایمان، آدھا صبر ہے،
آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر کا نام ہے. تو یہ ہے صبر اور شکر کا مقام و مرتبہ. جو سلف صالحین نے صبر اور شکر کے بارے میں یہ کہا ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس طرف واضح اشارہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، ایک جگہ پر نہیں 4 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو دہرایا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبار صبر کرنے کا ایک مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے اندر صبر کی صفت پائی جائے، اور شکور جس کے اندر شکر کی صفت پائی جائے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں نشانیاں موجود ہیں کن بندوں کے لیے، جن کے اندر 2 صفت پائی جاتی ہے، ایک صبر کی اور دوسری شکر کی صفت. تو اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 4 جگہوں پر ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے. اور کسی چیز کو بار بار دہرائے وہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرف ہماری نظر کو اور ہمارے ذہن کو پھیرنا چاہتا ہے، اس پر ہم گہری نظر ڈالیں، غور کریں کہ آخر اس میں کیا ہمارے لیے رہنمائی ہے اور کس چیز کی طرف اللہ رب العالمین ہماری توجہ مبذول کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کی طرف واضح اشارہ کیا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس طرف واضح اشارہ کیا ہے کہ حقیقت میں دین انہی 2 چیزوں کا نام ہے، صبر کا اور شکر کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. ایک مومن کی زندگی جو ہوتی ہے ایک عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے، سدا بہار زندگی ہوتی ہے. ان امرہ کلہ خیر. ایک مومن کی زندگی میں صرف خیر ہی خیر ہوتا ہے، کبھی شر نہیں ہوتا، کبھی برائی نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. سدا بہار زندگی ہوتی ہے ایک مومن کی. اذا اصابتہ سراء شکر. جب اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے تو ایسے موقع پر وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے. فہو خیر لہ. اور یہ اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر. اور اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو جزع فزع نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اور یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور یہ سدا بہار زندگی مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوتی، صرف ایک مومن کی زندگی ہے. چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، چاہے مصیبت کے اندر زندگی گزر رہی ہو، چاہے اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں زندگی گزر رہی ہو، ہر حال میں ایک مومن یا تو صابر ہوتا ہے یا شاکر ہوتا ہے، یا تو صبر کر رہا ہوتا ہے یا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے. اور دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کی زندگی میں شر نہیں آتا. تو حقیقت میں اس حدیث پر اگر کوئی شخص عمل کرنے لگے تو اس کی زندگی میں کبھی شر آ ہی نہیں سکتا، ہمیشہ اس کی زندگی خیر میں ہی گزرے گی. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا شروع میں کہ چاہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ زندگی بھر اگر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے تب بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتا جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے اسے عطا کی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں اس صبر اور شکر کی صفت اپنے اندر اپنانی چاہیے. صبر کی صفت یہ جزع فزع کی صفت سے کیا ہے؟ یہ معارض ہے، اس کے برعکس ہے. صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر ایک اخلاق ہے، ایسا فاضلانہ اخلاق جو انسان کو ہر اس کام سے روکے جس کا انجام بہتر نہ ہو، آخر میں اس کا انجام کیا ہو؟ برا ہو. ابھی جوش میں آ کر اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے ہمیں، لیکن بعد میں جب غور کرے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، بعد میں اسے افسوس کرنا پڑا کہ جوش میں آ کر ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے تھا. اسی کو کہتے ہیں کیا؟ صبر. اسی کو عربی زبان میں صبر کہتے ہیں. اور یہ جزع فزع کے بالکل برعکس ہے. سواء علینا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص.
تو اللہ رب العالمین نے صبر کے برعکس کس چیز کو ذکر کیا؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، کوئی ہمارے لیے چھٹکارا نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ دو حالت ہوتی ہے، یا تو انسان جزا فضا کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، یا پھر وہ صبر کرتا ہے۔ ایک مومن سے مطلوب کیا ہے؟ وہ جزا فضا نہ کرے، صبر کرے۔ اگر حقیقت میں وہ صبر کی صفت اپنے اندر اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بے حساب اجر رکھا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، دنگ رہ جائیں گے کہ صبر کا جہاں بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کے ساتھ جو فضیلت ذکر کی ہے وہ کسی دوسرے عمل کے لیے ذکر نہیں ہے۔ غور کر کے کبھی قرآن مجید کو اس نظریے سے پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر صبر کے بارے میں جو آیتیں ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں، یہ 90 سے زیادہ جگہوں پر اللہ رب العالمین نے صبر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک دو جگہوں پر نہیں، 90 سے زیادہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صبر کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ ان تمام آیتوں پر آپ غور کریں تو پائیں گے کہ اس کے متعلق جو اللہ تعالی نے فضیلت ذکر کی ہے، اس کی اہمیت کو بتایا، وہ کسی دوسرے عمل کے لیے نہیں ہے۔ گویا کہ یہ تمام اعمال کا خلاصہ ہے، تمام اعمال کا گویا کہ یہ کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ اس لیے آپ پائیں گے جہاں پر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے اعمال کو بیان کیا ہے، ان کے بے شمار اعمال کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں یہ مقام اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ تمام اعمال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان تمام اعمال کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ ان تمام اعمال پر ہم ایک لفظ سے اطلاق کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر صبر کی صفت موجود تھی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب اجر عطا فرماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین حساب کر کے اجر عطا نہیں کرتا، بغیر حساب کے اللہ رب العالمین اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، صبر کی وجہ سے ان لوگوں کو، اہل جنت کو 2 مرتبہ اللہ رب العالمین اجر عطا کرے گا۔ چنانچہ سلیمان بن قاسم رحمہ اللہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اور اس جیسی دوسری آیتوں کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ کل عمل یعرف ثوابہ الا الصبر، جو بھی عمل ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثواب، اس کی کوئی نہ کوئی نیکی معروف ہے، کتاب و سنت کے اندر مذکور ہے، سوائے صبر کے۔ صبر کی اللہ رب العالمین نے کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ روزے کے متعلق بھی ہم نے یہی سنا ہے، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، تو حقیقت میں بغیر صبر کے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی نیکی کا کام بغیر صبر کے انجام دینا ممکن نہیں ہے، اور روزے کے اندر تو سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ اس میں شامل ہے، یہ اس میں شامل ہے۔ تو مقاتل سلیمان بن قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ثواب معلوم ہے سوائے صبر کے۔ صبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب بدلہ عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان پر داخل ہوں گے، اور فرشتے ان جنتیوں کو سلام کریں گے۔ سوچے کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ ہر دروازے سے ان پر فرشتے داخل ہوتے ہیں اور فرشتے ان پر سلام کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں سلام کرنے کے ساتھ ساتھ؟
سلام علیکم بما صبرتم. یہ جو تمہیں مقام ملا ہے نا، یہاں پر تم پہنچے ہو نا، یہ مقام جانتے ہو کس لیے ملا ہے؟ صبر کی وجہ سے. تمہارے اندر صبر کی صفت موجود تھی، اس وجہ سے تمہیں یہ آج مقام و مرتبہ ملا ہوا. اب غور کریں کہ ایک جنتی اس مقام تک بے شمار اعمال کے کرنے کے بعد پہنچا ہے، بہت سارے حرام کاموں کو ترک کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچا ہے. ان کے تمام اعمال کو فرشتے ایک لفظ کے اندر کیا بیان کرتے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم. تم پر سلامتی ہو. یہ بدلہ کس چیز کا ہے؟ تمہارے صبر کا بدلہ ہے. فنعم عقبی الدار. یہ جو ان کو مقام و مرتبہ ملا ہے، کیا ہی عظیم اور کیا ہی بہترین ان کے لیے بدلہ ہے. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر، تو صبر کرنے کے تعلق سے بے شمار آپ فضیلت کی احادیث یا فضیلت کی آیتیں پائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کام کی اتنی فضیلت ہے، آخر وہ چیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہو تاکہ اس فضیلت کے ہم مستحق بن سکیں. یہ اصل مقصد ہے. صرف فضیلت سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت کیسے ہمیں مل سکے، اس کے ہم کیسے حقدار ہو سکیں، اس کا کیا صحیح طریقہ ہونا چاہیے، یہ اصل ہے جاننا، تاکہ ہم بھی اس فضیلت کے مستحق ہو سکیں. جب بھی صبر کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں صبر کا کیا معنی ابھرتا ہے، کیا تصور آتا ہے صبر کا؟ عموماً کسی سے بھی آپ پوچھیں صبر کے تعلق سے کہ صبر سے آپ کیا سمجھتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ اگر کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ پڑی ہے تو ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے. اس کو صبر کرنا کہتے ہیں. عموماً یہی معنی صبر کا لوگوں کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کسی سے بھی پوچھے صبر کے تعلق سے کہ صبر کی اتنی فضیلت ہے تو آپ صبر کرنا کیا سمجھتے ہیں، صبر سے کیا مفہوم آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے؟ عموماً آپ کو صبر کے تعلق سے لوگ یہی آپ کو بیان کریں گے کہ صبر کرنے کا یہ معنی ہوتا ہے. یقیناً جو معنی ابھی بیان کیا گیا کہ مصیبت اگر کوئی کسی کے اوپر آ پڑی ہے تو ایسے موقع پر جزا فضا نہ کرے، شور نہ مچائے، واویلا نہ کرے، یقیناً یہ صبر ہے. لیکن صبر کا ایک ناقص مفہوم ہے. یہ صبر کا ایک ناقص مفہوم ہے جس کی فضیلت ابھی بیان کی گئی کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم فضیلت رکھی ہے. تو صرف اس معنی میں اس فضیلت کو جوڑنا یہ ناقص معنی ہوگا. حقیقت میں صبر کا جو مفہوم ہے شریعت کی نظر میں اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی کتاب کے اندر قاعدۃ فی الصبر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ صبر کی حقیقت میں 3 قسمیں ہیں یا 3 درجات ہیں اس کے، اور یہ جو معنی لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے یہ آخری درجہ ہے. یہ آخری درجہ ہے اور اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں کہ کب کسی بندے کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے اور وہ صبر کر رہا ہے تو کب اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کیا اصول و ضابطے ہیں یہ بھی بیان ہوا ہے. لیکن یہ جو صبر کا درجہ ہے کہ مصیبت کے وقت جزا فضا نہ کرنا، شور نہ مچانا، یہ آخری درجہ ہے صبر کا. اس سے کہیں اعلیٰ مراتب موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر صبر کے. صبر کا جو مفہوم شریعت کی نظر میں ہے وہ یہ مفہوم نہیں ہے. حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ وہ وسیع مفہوم ہے. وہ مفہوم کیا ہے؟ صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں صبر کرنا. یہ ہے صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ. جب بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ضرورت پڑے اس پر صبر کرو. اگر صبر کی صفت ایک انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے پیدا ہو گئی تو یہ بندہ ناکام نہیں ہو سکتا. یہ بندہ ناکام نہیں ہو سکتا. آپ سورۃ العصر کو پڑھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے
کہ یہ 4 قسم کے لوگ فقط ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں، جو کامیاب ہیں. یہ 4 قسم کے لوگ فقط ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں. ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، لیکن سوائے 4 قسم کے لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. وہ کون کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. اور یہ دلیل ہے علم کی بھی، کیونکہ بغیر علم کے ایمان لانا ممکن نہیں ہے. تو علم حاصل کرنا، ایمان لانا، پہلی چیز. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کیے. دوسری چیز ہوئی وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے. یہ تیسری چیز. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. تو جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اس سورہ کے اندر. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر مخلوق پر اس سورہ کے علاوہ اور کوئی دوسری سورہ نازل نہ کرتا تب بھی بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے سورہ کافی ہوتی. اس سورہ کے اندر اگر تفصیل سے اس سورہ پر نظر ڈالی جائے اور اس کی شرح کی جائے، پتہ چلے گا کہ گویا کہ پوری شریعت کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کر دیا ہے. تو اس میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز صبر کی صفت پائے جانا. تو اگر صبر کی صفت آ گئی تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اسی کو اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے آخری آیت میں، سورہ آل عمران کی آخری آیت میں بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کیا ایمان والو تم صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، تم صبر کرو. وصابروا، اور صبر کرتے ہوئے اس پر جمے رہو. یہ صبر کے اوپر ایک اعلیٰ درجہ ہے. ایک ہے صبر کرنا اور ایک ہے صبر کرتے ہوئے اس پر جمے رہنا. یہ آسان کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ ابتدائی ایام میں صبر کرتے ہیں لیکن اس پر جمے رہنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا. گھر کے اندر کسی رشتہ دار کو کوئی بیماری لگ گئی، صبر کر رہا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، علاج کرا رہا ہے، لیکن شفا نہیں مل رہی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں، مشورے دیتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤ. ایک مرتبہ فلاں بابا کے پاس چلے گئے، ایک دم یہ بیماری ختم ہو جائے گی. فلاں گئے تھے، فلاں گئے تھے، فلاں گئے تھے، لمبی فہرست ہے، سب کو الحمدللہ شفا مل گئی. لیکن یہ بندہ سب کو انکار کر رہا ہے، سب کو انکار کر رہا ہے. اس طرح وہ انتظار کر رہا ہے شفا ملنے کا اور شفا نہیں مل رہی ہے. اور لوگ روزانہ صبح و شام اسے کیا کر رہے ہیں؟ شرک کے دروازے پر بھیجنے کے لیے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر صبر کے ساتھ دین پر جمع رہنا آسان کام نہیں ہے. جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے ان کو جا کر پوچھیں کہ ایک چیز پر صبر کر کے جمع رہنا یہ آسان کام نہیں ہے. ایک شخص زندگی بھر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا رہے جماعت کے ساتھ، آسان کام نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا نماز کے متعلق؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہو، صبر کے ساتھ ڈٹے رہو. بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس نماز پر زندگی بھر پابندی کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں، پہلے پارے کے شروع میں کیا بیان کیا نماز کے تعلق سے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اے لوگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو. نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، کیونکہ بغیر صبر کے نماز پر زندگی بھر پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. ایک انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے ہفتے بھر، مہینے بھر رمضان میں پابندی کر سکتا ہے، لیکن 40 سال 50 سال تک نماز پر پابندی کرتا رہے، آسان کام نہیں ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
جن کے دل میں اللہ رب العالمین کا خشوع ہوگا، خشیت ہوگی، خوف ہوگا، ان کے لیے پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت نہایت آسان کام ہے. انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کوئی اضافی کام کر رہے ہیں. یہ زندگی کا ایک روٹین ہے. جس طرح کھانا پینا ایک روٹین ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا ایک روٹین ہے، ایک اضافی کام محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح نماز پڑھنا اسے ایک اضافی کام محسوس نہیں ہوگا. لیکن یہی نماز منافقین کے لیے انتہائی مشکل کام ہے. رات کو بستر ترک کر کے نماز فجر کے لیے خصوصاً سردی کے موسم میں حاضر ہو جانا آسان کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ الوضوء علی المکارہ اس کو بیان کیا ہے صبر کے تعلق سے، کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے مکمل وضو کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے انتہائی صبر کی ضرورت ہے. بغیر صبر کے ایک انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت کر سکے یہ ممکن نہیں ہے. چند دنوں تک کر سکتا ہے لیکن اس پر جمے رہنا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو. اس کے بعد کیا کہا؟ کافی تھا یہ صبر کرو کہنا، لیکن اس کے بعد کہا وصابروا، اور اس پر جمے رہو صبر کرتے ہوئے. تو یہ اصل چیز ہے. چند دنوں تک ہم نے صبر کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، تو اس کو صبر کرنا نہیں کہتے. صبر کرنا کیا ہے؟ اس پر جمے رہنا ہے آخری سانس تک. طالب علم آسان کام نہیں ہے. یہ چند دنوں کے اندر ہم ایک عالم بن جائے ممکن نہیں ہے. ایک لمبے زمانے تک اس میں لگا رہنا ہے صبر کے ساتھ. اگر کسی کے اندر صبر کی صفت موجود نہ ہو تو دین کا علم حاصل کر سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کر لے. آپ سلف صالحین کی سیرت پڑھیں کہ کیسے انہوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صبر کیا. یہ تو مؤمنوں کی بات ہوئی. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عدت الصابرین کے اندر بیان کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر صبر کی صفت نہ پائی جائے، چاہے وہ مؤمن ہو چاہے وہ کافر ہو. کوئی بھی دنیا کا بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر صبر کی صفت نہ پائی جائے. فرق یہ ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتا ہے اور کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں صبر کر کے جمع رہتا ہے. ایک چور چوری کرنے کے لیے معمولی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس پر ڈٹے رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے. تو ایک شخص چاہے وہ نیکی کا کام کرنے والا ہو چاہے گناہ کا کام کرنے والا، بغیر صبر کے اس کام پر جمع رہنا اس کے لیے آسان نہیں ہے. یہ اصل انسان کو دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کس کام میں صبر کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں. تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں انتہائی درجے کا صبر کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں بے شمار لوگوں کو پائیں گے آپ مشکل سے مشکل طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. وہ آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ساتھ حرام تجارت میں دنوں رات لگا ہوا ہے رزق کمانے کے لیے، لیکن شروع سے لے کر آخر تک وہ پورا کیا ہے؟ حرام کے اوپر مبنی ہے. تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی صبر کے ساتھ زندگی گزار دیتا ہے. اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جمع رہنا ہے کس پر؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کے درجات ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے جس کی فضیلت اتنی بیان کی گئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جنت کے اندر فرشتے آ کے سلام کریں گے اس صبر کی وجہ سے. تو یہ فضیلت کن کو حاصل ہوگی؟ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں دیتے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ صحیحین کے اندر آیا ہوا ہے، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی. انتہائی درجے کی عبادت کرنے والا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی وجہ سے جو دوسروں کے حقوق ہیں ان حقوق کے اندر وہ کوتاہی کے اندر مبتلا ہونے لگے. دنوں رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والے. ان کے والد نے جب بیٹے کی عبادت کی یہ حال دیکھی تو کیا کیا؟ بچے کی شادی کر دی.
اس کے بعد اپنی بہو کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، عبداللہ کے بارے میں، کہ عبداللہ کیسے شوہر ہیں آپ کے لیے؟ بہت زیادہ تعریف کرتی وہ خاتون، لیکن آخر میں کیا کہتی ہے؟ آخر میں کہتی ہے کہ انہ لا یأتینی علی الفراش، وہ بستر پر نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے شادی کرائی تھی وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ان کو کہ آپ قرآن کیسے ختم کرتے ہو؟ کیف تختم؟ تو فرماتے ہیں کل لیلہ، روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! ہم سوچ نہیں سکتے، کوئی دنیا کا انسان تصور نہیں کر سکتا کہ روزانہ ایک ایسی عبادت پر اپنی زندگی گزارے۔ پھر پوچھتے ہیں کیف تصوم؟ روزہ کیسے رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کل یوم، روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ آپ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کریں، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کریں۔ جو بندہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہو ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا اگر کہا جائے کہ صرف مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کریں۔ جس طرح گناہ کے اندر لذت ہوتی ہے اسی طرح نیکی کے اندر لذت ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ لذت ہوتی ہے۔ جس کو نیکی کی لذت لگ جائے تو اس چیز کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے، اس کے لیے نیکی سے دور رہنا انتہائی مشکل کام ہے۔ فرماتے اللہ کے رسول میری اس سے زیادہ طاقت ہے، مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنا، اس پر صبر کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ یہاں تک کہ اصرار کرتے رہتے اللہ کے رسول اس سے زیادہ کی مجھے اجازت دیں، اس سے زیادہ کی اجازت دیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حد کیا متعین کرتے ہیں کہ 7 دن سے پہلے آپ قرآن ختم نہ کیا کریں، 7 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کیا کریں۔ اس کے بعد ان کو کہتے بھی ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لمبی زندگی ملی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لمبی زندگی ملی، اور آخر میں اس شیڈول پر باقی رہنا آپ کے لیے آسان نہ ہو تو کسی کام کو کچھ دنوں تک کے لیے کرنا پھر چھوڑ دینا یہ اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ ایک عمل جو تھوڑا سا ہی ہو لیکن زندگی بھر ایک انسان کرتا رہے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ چند دنوں تک بہت زیادہ جوش و حماس کے ساتھ عمل کرتا رہا، پھر بعد میں برداشت نہیں ہوا اور کیا بالکل اسے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تھوڑا ہی عمل ہو لیکن زندگی تک جاری رہے۔ بعض طلبہ کیا کرتے ہیں، قرآن حفظ کرنا شروع کرتے ہیں یا کسی درس کے اندر شرکت کرنا شروع کرتے ہیں، دنوں رات اس میں شروع میں لگے رہتے ہیں، پھر بعد میں 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ اب کوئی وجود ہی نہیں ہے، اب فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس سے کہیں بہتر تھا کہ تھوڑا تھوڑا روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت نکال کے اس طرح دینی مجالس میں لگاتا یا ہفتے میں 1-2 دن کر کے اور زندگی بھر اسی پر باقی رہتا، اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول ان کے لیے کیا کرتے ہیں، 7 دن سے پہلے قرآن ختم کرنا منع کرتے ہیں کہ 7 دن سے پہلے آپ قرآن ختم نہ کیا کریں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ صوم داؤدی آپ رکھا کریں، یعنی 1 دن روزہ رکھیں اور 1 دن افطار کریں، 1 دن روزہ رکھیں 1 دن افطار کریں، آخری زندگی تک وہ اسی شیڈول پر چلتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کرتے رہے، اس پر جمے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کیا کہ صبر کرو اور صبر کرتے ہوئے اس پر جمے رہو۔ تو چنانچہ جب بوڑھے ہو گئے تو کہنے لگے لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ اللہ کے رسول کی رخصت کو میں نے قبول کر لیا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرو۔ اب بڑھاپے کی زندگی میں بستر پر جب آ گیا ہو تو اب اس شیڈول کو باقی رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ سوچیں کہ کوئی شخص بستر پر صاحب فراش ہو، بیمار ہو، محتاج ہو جائے تو ہر 7 دن کے اندر 1 قرآن ختم کر دے، اس کے لیے کتنا مشکل کام ہوگا۔ لیکن ایک ایسا عمل جس پر زندگی گزر گئی، آخر میں اس عمل کو چھوڑ دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ جن کی زندگی بھر تہجد پڑھنے کی عادت ہو اور آخر میں بیماری کی وجہ سے تہجد نہ پڑھ پائے
تو وہی جانتے ہیں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے انہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے ہی ان کو کہا تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ لمبی زندگی آپ کو ملے اور اس شیڈول پر باقی رہنا آپ کے لیے آسان نہ ہو. تو آخری عمر میں وہ افسوس کر رہے تھے کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا اور آج میرے لیے یہ مصیبت کا کام نہ ہوتا, پریشانی مجھے نہ ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری زندگی تک انہوں نے کیا کیا, اسی پر صبر کرتے ہوئے مداومت برتا, ڈٹے رہے. اس کو کہتے ہیں والصابرون. آپ سلف صالحین کی پوری سیرت اٹھا لیں, تمام محدثین, تمام ائمہ کے یہاں ایک چیز کامن پائیں گے, جو بھی ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں, چاہے ائمہ کتب ستہ ہوں, چاہے دوسرے ائمہ کرام ہوں, ان تمام کی زندگی میں آپ پائیں گے کہ انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انتہائی درجے کا صبر کیا, تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ایک صحابی رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, مکہ سے چل کر مدینہ, ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ آ چکے ہیں اور ابھی تک وہ مکہ میں موجود ہیں. ایک خاتون ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی اہلیہ کو, دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کچھ یاد نہیں اور نہ کبھی کسی نے بتایا. اپنی کیا کہتے ہیں بیوی کے گھر والوں کے پاس, اپنے سسرال پہنچتے ہیں اور ان سے بھی سوال کرتے ہیں کہ اس طرح یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کی بیٹی کو دونوں کو دودھ پلایا ہے, تو کیا آپ لوگ اس خاتون کو جانتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ سچ کہہ رہی ہو اور اس طرح دودھ پلایا ہو تو گھر کے دوسرے لوگ کو علم ہوگا اس بارے میں. وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں سفر کرتے ہوئے. ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کرتے, فوراً انٹرنیٹ نکالتے اور گوگل کر کے پتہ کر لیتے کہ شریعت نے گواہی کے متعلق کیا حکم دیا ہے. ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے, 2 مردوں کی گواہی چاہیے, اور ان میں سے بھی اگر کوئی خاتون آ جائے تو 2 خواتین کی گواہی, 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے قائم مقام ہوگی. اور یہاں پر گواہی دینے والی کتنی ہے؟ فقط 1 عورت ہے. ہم خود مفتی بن جاتے اور زندگی گزارتے رہتے. سلف صالحین ایسا نہیں کرتے تھے. وہاں سے انہوں نے رخت سفر باندھا مدینے کے لیے, اللہ کے رسول کے پاس پہنچے, بیان کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح ایک خاتون کہہ رہی ہیں. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, کیف وقد قیل, جب ایک خاتون دعویٰ کر رہی ہے خود اپنے بارے میں تو ان کی بات آپ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ چنانچہ وہیں اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں. اب غور کریں کہ اگر یہ اجتہاد کرتے ہوئے وہیں پر باقی رہتے, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے, واضح آیت موجود ہے کہ 2 مردوں کی گواہی جب تک نہ ہو تب تک کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اگر اجتہاد کرتے تو اسی خاتون کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے اور یہ حرام رشتہ ہوتا. تو اس طرح سلف صالحین کی زندگی میں, صحابہ کرام, تابعین اعظام, تبع تابعین کی زندگی میں بے شمار واقعات پائیں گے. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ سے مدینے تک کتنی مرتبہ پیدل سفر کیا حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لیے, مجھے تعداد کا علم نہیں ہے. تو اس طرح اطاعت کے اندر اللہ رب العالمین کی صبر کرنا انتہائی مشکل کام بھی ہے اور عظیم کام بھی ہے. اگر کسی کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقام رکھا ہے. ایسے لوگوں کے لیے فضیلت ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب جنت میں بدلہ عطا کریں گے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو یہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ صبر کا, اللہ رب العالمین کی اطاعت میں صبر کرنا, جمے رہنا. دوسرا درجہ کیا ہے صبر کرنے کا؟ دوسرا درجہ ہے صبر کرنے کا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہمارے لیے, شریعت کے اندر جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے, ان تمام چیزوں سے دور رہنے میں صبر کرنا, حرام کاموں سے دور رہنے میں صبر کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے, اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, اور اس کے لیے اس حرام کام کو کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے. 2 صفت, ایک ہے کہ اس حرام کام کو کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے,
اور دوسرا کیا ہے، اس کی اسے سخت ضرورت بھی ہے، اس کی اسے سخت ضرورت بھی ہے۔ مثلا کسی کے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہو، گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں، حلال طریقے سے روزی کمانا بہت مشکل ہو رہا ہو، دنیا کا ہر راستہ اس کو بند نظر آ رہا ہو، کہیں سے بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، حلال طریقے سے رزق نہیں آ رہا ہے، اور حرام طریقے سے رزق حاصل کرنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو، بلکہ لوگ آفر کرتے ہو گھر میں آ کر کہ آپ لے لیں، لیکن پتا ہے کہ یہ مال کیا ہے، حرام کا ہے، یہاں پر صبر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص صبر کرنے میں جتنی زیادہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، اسی قدر اس کی فضیلت بھی ہے۔ آپ اس حدیث پر نظر دوڑائیں، غور کریں، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین عرش کے سایہ تلے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے۔ ان 7 قسم پر آپ نظر دوڑائیں، ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی، کامن نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ سب کے یہاں صبر کی انتہائی اعلیٰ درجے کی صفت موجود ہے، سب کے یہاں 7 اقسام میں۔ الامام العادل پہلے نمبر پر۔ اب غور کریں کہ ایک شخص بادشاہ ہے، بادشاہ مطلب پورا پاور اسی کے پاس ہے، فورس، پولیس، عدالت، سب کچھ اس کے ماتحت۔ اس کو کسی قانون کے تحت لانا، کوئی شخص اس کے اوپر قانون نافذ کرے، ہے ہی نہیں، وہ تو خود بادشاہ ہے۔ اس کے باوجود وہ عدل کرے، انصاف کرے، یہ آسان کام ہے؟ ایک ایسا شخص جس کو کوئی ڈر نہ ہو کسی قانون کا کہ کوئی اس کا حساب لے سکتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، دنیا کے اندر جتنی طاقتیں ہیں اس کی مٹھی میں ہے، قانون خود وہ بنانے والا ہے، کوئی اس کا حساب لینے والا نہیں ہے۔ اور عموماً ایک انسان کے اندر جس طرح مال و دولت کی نعمتیں آتی رہتی ہے، آپ کسی شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کی زندگی اگر پہلے تکلیفوں میں، فقر و فاقہ میں، فقیری میں گزری ہو، اور بعد میں اسے مال و دولت کی نعمت حاصل ہوئی ہو، دونوں زندگی کا آپ موازنہ کریں، جیسے جیسے ایک انسان کی زندگی میں مال و دولت آتے رہتا ہے، اسی طرح وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ایک عمومی صفت ہے، کچھ لوگ مستثنا ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً جیسے جیسے انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اسی طرح وہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے رہتا ہے۔ اب ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں تمام طرح کی نعمتیں موجود ہوں، اس کا کوئی حساب لینے والا نہ ہو، اس کے باوجود وہ عدل و انصاف سے کام لے، اس کے لیے کتنے صبر کی ضرورت پڑے گی؟ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اسی طرح رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک بندہ تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور اس وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ معمولی صفت ہے؟ یہ ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں محاسبہ کر لے کہ جب ہم خود تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ تنہائی میں ایک انسان جب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو بہت ساری ایسی گناہیں جو لوگوں کی نظروں سے چھپ کر، لوگوں کی نظروں میں آنے کی وجہ سے نہیں کر پاتا، تنہائی میں انسان کرتا ہے۔ لیکن اس تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین اسے یاد آتا ہے، اور صرف یاد ہی نہیں آتا، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی اگر صبر کی صفت موجود ہے گناہ سے دور رہنے کی، تو اس شخص کی یہ حالت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رجل دعت ہو امرأۃ، ایک ایسا آدمی جسے ایک خاتون زنا کے لیے دعوت دے۔ کیسی خاتون ہے؟ انتہائی حسین و جمیل اور انتہائی مالدار بھی ہے، دنیا کا کوئی بندہ روکنے والا اسے نہیں ہے، دنیا کا کوئی بندہ اسے روکنے والا نہیں ہے،
اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے، اس کے عذاب کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ترک کر دیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کس قدر صبر کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ صبر اگر کسی کے اندر ہے تو اس صبر کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بلا حساب و کتاب اجر عطا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ یاد کریں، اللہ رب العالمین نے ان کے قصے کے اندر بہت زیادہ نصیحت کی چیزیں رکھی ہیں۔ ایک ان کی زندگی شروعات کی ہے جب بھائیوں نے کیا کیا؟ مکر و فریب کر کے، سازش کر کے انہیں کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اس وقت بھی انہوں نے صبر کیا، ایک مصیبت ان پر پڑی جس پر انہوں نے صبر کیا۔ یہ بھی ایک صبر کی صفت ہے۔ ابھی ہم نے کیا کہا تھا؟ جب بھی صبر کے بارے میں کسی سے بات کی جائے تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک مرحلہ ہے صبر کرنے کا کہ بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اس پر انہوں نے صبر کیا، جزا فضا نہیں کیا کوئی۔ اس کے بعد اس سے کہیں اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کام کو حرام کیا ہے، اس حرام کام سے دور رہنے کے لیے صبر کرنا۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے صبر کرنے کا؟ اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ دوسرا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ہمارے لیے، ان کاموں سے دور رہنے کے لیے صبر کرنا۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ کوئی مصیبت کسی پر ٹوٹ پڑی ہو، اس پر صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ آپ غور کریں کہ جس وقت انہوں نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے دور رہنے کے لیے، زناکاری سے دور رہنے کے لیے صبر کیا تھا، اور جب بھائیوں نے کنویں کے اندر انہیں ڈال دیا تھا اس پر صبر کیا تھا، کیا دونوں صبر ایک درجے کا ہے؟ اللہ رب العالمین کے یہاں اس صبر کا مقام کہیں اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے انہیں دعوت دیا تھا، اس پر جو انہوں نے صبر کیا تھا یہ کہیں اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو 7 قسم کے لوگوں کو جو اللہ رب العالمین عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، ایک ایک صفت پر آپ غور کریں، پائیں گے کہ ان کے اندر صبر کی اعلیٰ درجے کی صفت موجود ہے، جس کے بدلے اللہ رب العالمین نے انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو دوسرا مرتبہ کیا ہے صبر کرنے کا؟ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے صبر کرنا۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، والدین فوت ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، زلزلہ آ گیا، پورا تہس نہس ہو گیا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مصیبت اچانک اس پر ٹوٹ پڑی ہے، اس پر جزا فضا نہ کرنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی آسان کام نہیں ہے، یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ ہے صبر کا تیسرا درجہ کہ مصیبت پر صبر کرنا۔ لیکن مصیبت پر صبر کرنا یہ جو تیسرا درجہ ہے، اس میں انسان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے؟ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اگر وہ صبر نہ کرے تو کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے صبر نہ کرنے کے علاوہ؟ یہ اضطراری صبر ہے۔ یہ صبر کیا ہے؟ اضطراری ہے، یعنی اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں۔ وہاں پر اللہ کی اطاعت کرنے میں آپشن ہے، چاہے تو تہجد کی نماز پڑھے، چاہے تو باجماعت آ کے نماز پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے، جیسے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر اختیاری ہے اور یہاں پر اضطراری ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس پر بھی فضیلت ہے۔ اگر کسی پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو اور وہ صبر کرے تو اس پر بھی فضیلت ہے، لیکن کب ہے فضیلت؟ یہ فضیلت تب ہے جب اس کے اندر صبر اختیاری ہو، اضطراری نہ ہو۔ کیسے پتا چلے گا اختیاری ہے اضطراری نہیں ہے؟ ایک حدیث سے اسے سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک خاتون ایک قبر کے بغل میں بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ صبر کرو۔ وہ کیا کہتی ہے
کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہوتی تب آپ کو پتا چلتا کہ کیا تکلیف مجھ پر آن پڑی ہے، جو مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی ہے آپ کو کیا اس کے بارے میں پتا ہے، آپ اپنے راستے جائیں۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ کہنے والے نے کہا آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے؟ کہنے لگی کہ مجھے کچھ پتا نہیں کون تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تھے۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتی ہے، کہتی ہیں کہ کوئی دربان کوئی گیٹ مین نہیں تھا۔ فوراً اللہ کے رسول کے گھر میں پہنچی اور کہا کہ اس طرح مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں صبر کرتی ہوں۔ اب کیا کرتی ہوں؟ اب میں صبر کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے بیان کیا، انہیں ایک قاعدہ سکھایا کہ اس طرح کی مصیبتوں میں ایک انسان کو جو صبر کرنے کی تلقین آئی ہے، جو فضیلت صبر کی آئی ہے، کب حاصل ہوگی؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی چوٹ دل پر لگی ہے، جیسے خبر ملی کہ فلاں مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی ہے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر اعتراض نہ کرنا، شکوے شکایت نہ کرنا، جزع فضع نہ کرنا، واویلا نہ مچانا، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو رضا مندی کے ساتھ تسلیم کر لینا۔ اگر کوئی اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے اس کے لیے فضیلت ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، تو اگر یہ صبر اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے، ایسا نہیں کہ بیٹی کی وفات 10 سال پہلے ہوئی ہے چلو اب میں صبر کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صبر کی صفت نہ آئے۔ عموماً ہر مصیبت کے بعد ایک مدت کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے؟ گھاؤ بھر جاتا ہے، اس کے بعد اسے اس کی تکلیف اس طرح محسوس نہیں ہوتی جس طرح اسے اس وقت تکلیف ہوئی تھی جس وقت پہلی بار اس نے یہ خبر سنی تھی۔ تو اس وقت اگر کوئی اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اور وہ جزع فضع نہ کرے، اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر رضامندی کا اظہار کرے، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے موقع پر بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر کا مظاہرہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کے اندر آنسو نہیں آ سکتا، دل میں تکلیف نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جب ہوئی، نزع کے عالم میں تھے، اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ تو آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف کیا ہے؟ نوحہ کرنا، جزع فضع کرنا، واویلا مچانا، اونچی آواز کرنا، کرتے اور گریبان چاک کرنا، سینہ کو بھی کرنا، جس طرح کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ صبر کے خلاف ہے۔ جزع فضع کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ اگر پہلی چوٹ کے وقت ایک انسان اپنے آپ پر ضبط کر لے تو یقیناً اگر اللہ رب العالمین کے لیے کام وہ کر رہا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو یہ ہے 3 درجات صبر کرنے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، کتنے موقعوں پر دشمنوں نے آپ کو تکلیف پہنچایا۔ یہ بھی جو مصیبت پر صبر ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے جس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس موقع پر صبر کرنا تھوڑا آسان ہے، اس لیے کہ بندے کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہے کہ یہ مصیبت کسی انسان کی طرف سے آئی ہے، کسی نے ہمارے کسی عزیز و قریب کو کیا ہے، اس پر حملہ کیا ہے۔ ایسے موقع پر صبر کر لینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ یہ انبیاء اور صدیقین ہی اس درجے پر پہنچتے ہیں جو ایسے موقع پر بھی صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے صبر کرنا ایسے موقع پر۔ تو یہ ہے صبر کرنا۔ اگر کسی کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں تو انتہا درجے کی اس کے لیے فضیلت ہے، بلکہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالی نے کہا کہ اگر یہ صفات تمہارے اندر پیدا ہو گئی تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ صفات کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسرا جو جز ہے شکر جو ہے، تو ہر نعمت پر شکریہ کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ شکریہ کس طرح اظہار کریں گے اس کا؟
زبان کے ذریعے بھی، اعمال کے ذریعے بھی. یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی نعمت مجھے بہت زیادہ ملی ہوئی ہے، مثلا کسی کو مال کی نعمت ملی ہوئی ہے اور بہت زیادہ وہ زبان سے شکریہ کا مظاہرہ کرے، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے، حج نہ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو کیا اسے شکریہ ادا کرنا کہا جائے گا؟ یہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملاً اس کا اظہار ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں شکریہ ادا کرنا. اگر عملاً اس کا اظہار ہو تو اس کو شکریہ ادا کرنا کہیں گے. جب کسی کو کوئی اس طرح کی نعمت حاصل ہو تو وہ دو طرح کی نعمت ہوتی ہے. ایک جو انسان کے پاس مستمر نعمت ہے، جو ہمیشہ اس کے ساتھ جاری رہتی ہے، جیسے بولنے کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، یہ نعمت ہمیشہ جاری ہے. دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت ہے. تو بے شمار نعمتیں ایسی ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ جاری رہنے والی نعمت ہے. پہلے سے جاری تھی، اب بھی جاری ہے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی جاری رہنے والی ہے. تو یہ ہے جاری نعمت. اور دوسری قسم ہے نعمت کی کہ اچانک کسی کو کوئی نعمت حاصل ہو. جیسے ایک شخص امتحان دیا ہے اور ڈر رہا ہے، پتہ نہیں پاس ہوں گا یا فیل ہو جاؤں گا، اور اسے خوشخبری مل رہی ہے کہ وہ کیا ہے، اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو گیا ہے. ایک اچانک نعمت ملی. تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سلف صالحین کی سنت یہ ہے کہ فوراً انسان سجدہ ریز ہو جائے. اگر کسی کو کوئی اچانک بڑی نعمت کی خوشخبری سنائی دے، اللہ کے رسول کو جب جنگ احد میں ابو جہل کے قتل کی خوشخبری سنائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا ہوئے، سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے. اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ نہروان میں جب خوشخبری سنائی گئی اس ابھرے ہوئے پستان شخص کے قتل کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی کہ میری امت کا افضل شخص ہوگا جو اس کو قتل کرے گا، تو انہوں نے جنگ کے بعد حکم دیا کہ ذرا تلاشو کیا وہ شخص موجود ہے مقتولین میں. جب خبر دی گئی کہ ہاں مقتولین میں وہ شخص بھی پایا گیا ہے، خوشی کے مارے فوراً سجدے میں چلے گئے. یہ ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے کا معنی. آج لوگ کیا کرتے ہیں خوشی کے موقع پر، شادی ایک خوشی کا موقع ہے، جا کے جائزہ لیں معاشرے میں، خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. عید ابھی گزری ہے، خوشی کا موقع ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ پورے رمضان میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے کیا کرتے ہیں، رکے رہتے ہیں. جیسے ہی عید کی دن ہوتی ہے جو کہ خوشی کا دن ہے، اس دن انتظار کرتے ہیں، پورے مہینے کا پورا کیا کرتے ہیں، قصر ادا کر لیتے ہیں، ایک ہی دن میں پورا کر دیتے ہیں. بلکہ اسی دن کیا ہوتے ہیں، فلمیں ریلیز ہوتی ہیں. سنیما ہال میں آپ پائیں گے کہ مسلمانوں کے فلمیں ریلیز ہو رہے ہیں اور قطار میں سب مسلمان لگے ہوئے ہیں. تو خوشی کسی کو حاصل ہو، شریعت نے کیا کہا ہے اس بارے میں، رہنمائی کیا کی ہے کہ ایک انسان کو سجدہ ریز ہونا چاہیے. اور لوگ کیا کرتے ہیں، خوشی ملنے پر نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی. تو یہ خوشی حقیقت میں منانا ہوا، یہ تو عذاب ہے اس کے لیے کہ اس کو نعمت حاصل ہوئی اور اس نعمت کا بدلہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دیا. پورے مہینے بھر داڑھی نہیں بنایا تھا، عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد آ کے شیو کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ نعمت اللہ کی ملی ہے، اس خوشی کا اظہار آپ نے اللہ کی نافرمانی ادا کر کے کیا، تو یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے. صحابی رسول کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے کیا کیا، بائیکاٹ کا اعلان کیا. 50 دنوں تک ان کے ساتھ بائیکاٹ جاری رہا. صحیح بخاری کی روایت ہے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں ان کے توبہ قبول کرنے کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے. یہ ہے خوشی منانے کا طریقہ کہ اگر کسی کو کوئی ایسی بڑی خوشخبری سنائی دے، اچانک حاصل ہونے والی نعمت، تو ایسے موقع پر کیا ہے مسنون طریقہ، فوراً آپ سجدے میں چلے جائیں. اس سجدے کے بہت سارے احکام و مسائل ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی 50 صفحے کی کتاب لکھی ہے، سجدہ شکر کے احکام و مسائل اور نماز شکر کی شرعی حیثیت. بہت سارے لوگ ایسے موقع پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر. یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. 2 رکعت نماز ادا کرنا خوشی کے موقع پر، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے عقد نکاح کے بعد
کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں شکرانے کے طور پر. یہ ثابت نہیں ہے. خوشی کے موقع پر سلف صالحین کا، اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا کیا طریقہ رہا ہے؟ سجدہ کرنا. یہ ہے مشروع طریقہ. البتہ نماز پڑھنا تو یہ مشروع طریقہ نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے کہ اس طرح کی کوئی خوشی کسی کو اچانک ملے اور اس پر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کے بہت سارے احکام و مسائل ہیں. مثلا اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، یعنی اس سجدے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. اگر کوئی بلا وضو ہے تو اسی حالت میں وہ سجدے میں چلے جائے. اسی طرح قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا نہیں ہے. اس کے بعد سلام بھی نہیں ہے. جماعت کے ساتھ نہیں کرنا، اکیلی. تو اس طرح کے کچھ احکام و مسائل ہیں جنہیں تفصیل کے ساتھ میں نے ایک کتاب میں تقریباً 50 صفحے کی وہ کتاب ہوگی، سجدہ شکر کے احکام و مسائل، اس کتاب میں اس کو بیان کیا ہے. اردو زبان میں ہے. آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ وہاں سے آپ حاصل کریں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ دونوں اہم صفتیں پیدا کر دے. اللہ رب العالمین صبر کی صفت اور شکر کی صفت ہمارے اندر پیدا کر دے، اور ہماری زندگی کے اندر یہ 2 صفتیں اتم درجے پر پائی جائیں. اللہ رب العالمین نے صبر کی جو فضیلت بیان کی ہے، یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو. ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں صبر کریں، دین کے مسائل کو سیکھنے میں صبر کا مظاہرہ کریں. اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی عبادت میں صبر کا مظاہرہ کریں. ایسا نہ ہو کہ چند دنوں تک عبادت کریں اور پھر اس سے بھاگ جائیں، بلکہ آخری سانس تک اللہ رب العالمین اسی عقیدے پر، اسی منہج پر ہمیں باقی رکھے. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.